پیارے بچوں، آج میں آپ کو ملکہ ایلنور اور ایک درندے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ ایک خطرناک درندہ کیسے ملکہ ایلنور کو اغوا کرتا ہے اور ملکہ ایلنور کو کون بچانے آتا ہے۔ تو پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ سن 1600 میں ایک سرسبز و شاداب ریاست جو زمردی پہاڑوں اور چاندنی جیسی ندیوں کے درمیان واقع تھی، اس ریاست کی ملکہ جس کا نام ایلنور تھا، اس نے بڑی حکمت اور شرافت کے ساتھ حکومت کی۔ ملکہ ایلنور کی ریاست کا نام وریدیا تھا۔ وریدیا کے عظیم الشان محل میں اس کا دربار تھا۔ ملکہ ایلنور جس کے بڑے بال اور نیلی گہری آنکھیں تھیں، وریدیا کے عام لوگ ملکہ ایلنور سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ایلنور کی ہر بات مانتے اور ہر مشکل وقت میں ایلنور کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ملکہ ایلنور کی حکومت میں امن اور خوشحالی تھی، مگر ریاست کی سرحدوں سے باہر بلیک ووڈ کا جنگل تھا، جہاں پر ایک خوفناک درندے کی حکومت تھی، جس کے بارے میں افواہیں تھی کہ وہ درندہ آتے جاتے لوگوں کو اغوا کرتا اور لے جاتا۔ ایک ٹھنڈی خزاں کی شام جب ایلنور اپنے گھوڑے پر سوار سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے تو انہیں ایک سرد دھند نے گھیر لیا۔ تاریکی میں سے یکدم ایک درندہ نمودار ہوا۔ اس کا قد لمبا اور آنکھیں کوئلے جیسی تھی۔ اس نے ایلنور پر حملہ کی اور ایلنور کو اپنے پنجوں میں جکڑ کر لے گیا۔ وہ یکدم رات کی تاریکیوں میں غائب ہو گیا۔ پیچھے صرف ایلنور کا تاج ہی رہ گیا۔ ایلنور کے سپاہیوں نے ایلنور کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مل پائی۔ ملکہ کی اغوا ہونے کی خبر وریدیا شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ وریدیا کے لوگ یہ خبر سن کر بہت پریشان ہو گئے، لیکن سب سے زیادہ دکھ ایک بادشاہ کا ہوا جس کا نام الارک تھا۔ یہ وریدیا کا دوسرا حکمران اور ایلنور کا شوہر تھا۔ الارک ایک خاموش طاقت والا جنگجو تھا۔ الارک کے دل میں بدلے کی آگ پیدا ہو گئی۔ اس نے دربار کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ایلنور کو اس درندے سے واپس لے کر آئے گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو تیار کیا اور اپنی ایک خاص تلوار کو ساتھ لیا، جس تلوار کا نام ڈان بریکر تھا۔ پھر الارک اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل ایک پیچیدہ بھول بھلیوں کی طرح تھا، جس کے اندر بہت گہرا اندھیرا اور جنگل بہت خوفناک تھا۔ الارک جب جنگل کے درمیان پہنچا تو اسے درندے کے پیروں کے نشان نظر آئے۔ وہ ان نشانات کے ذریعے 3 دن تک درندے کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار ایک سرخ چاند کی رات میں اس درندے کی پناہ گاہ ملی۔ یہ درندہ ایک اندھیری غار میں رہتا تھا جو کہ بہت زیادہ خوفناک تھی، اور یہ غار بلیک ووڈ جنگل کے بالکل بیچوں بیچ تھی۔ جب الارک اور اس کے جنگجو اس غار کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایلنور ایک پنجرے میں قید ہے۔ درندہ جو ایلنور کو پکڑ کر لایا تھا، وہ درندہ ایلنور کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ الارک نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ درندے کو اور غار کو چاروں طرف سے گھیرے۔ اس کے بعد الارک نے درندے کو للکارا۔ درندہ یہ سب دیکھ کر اور سن کر بادشاہ الارک کی طرف بھاگا اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ الارک اپنی شاہی تلوار کے ساتھ، جسے وہ ڈان بریکر کہتا تھا، اس کے ساتھ وہ درندے کا مقابلہ کرنے لگ گیا۔ درندے نے جب حملہ کیا تو الارک اس کے حملے سے چالاکی سے بچ گیا، مگر الارک نے اپنی شاہی تلوار کے ساتھ درندے پر ایک ہی حملہ کیا اور درندے کو زخمی کر ڈالا۔ پھر اس کے بعد الارک کے ساتھیوں نے بھی نیزوں کے ذریعے درندے پر حملہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے درندہ بے حد زخمی ہو گیا۔ الارک نے اپنی شاہی تلوار کے ساتھ درندے کے دل پر حملہ کیا اور درندے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملکہ ایلنور یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر اس کے بعد الارک نے ایلنور کو آزاد کیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس وریدیا آ گیا، جہاں وریدیا کے لوگوں نے ان کا استقبال خوشی اور نعروں کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد ملکہ ایلنور اور الارک کی کہانی ایک مثال بن گئی اور ان کی یہ کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔ آخرکار ملکہ ایلنور اور بادشاہ الارک نے واپس آ کر اپنی ریاست اور حکومت کو سنبھالا اور خوشی خوشی جینے لگے۔